کا۔ تو فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ جب اتنا کا شکایت، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے سے نکل کے داڑھی سے نکل کے یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو۔ اب جب آنسو دیکھے فاطمہ نرم پڑ گئی، کہا علی سرتاج کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ علی کہنے لگے فاطمہ میرے دل میں ایک بات بڑے دنوں سے تھی، فاطمہ تم میرے گھر میں کئی دن بھوکی رہی، تم نے سوکھی روٹی کھا لی، نمک سے روٹی کھا لی، ایک جوڑی کپڑے میں فاطمہ تم نے گزر بسر کر لی، اور پھٹ جاتے تھے تو پیمد لگا لیا کرتی تھی۔ فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، مگر تم نے ابھی تک کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ میری چاہتی اگر میری جان مانگے گی فاطمہ دے دوں گا، مگر آج تم نے مانگی تو مانگی، میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اور وہ بھی میرے نبی سے۔ بیٹی اپنے باپ سے جا کے شکایت کرے گی۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تمہیں اجازت ہے، مگر جاتے جاتے دعا کر جاؤ جب تم نبی کے پاس پہنچو اس سے پہلے علی کا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ آج تک میری شکایت نہیں پہنچی، میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ لیا، علی کے آنسو پوچھے، علی کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے میں تھوڑی مذاق کر لوں؟ اے علی میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، میں اور اپنے باپ سے اور اپنے علی کی شکایت۔ علی میں 3 دن بھوکی رہی مگر کبھی میرے چہرے پہ شکن تم نے دیکھی؟ علی میں نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا، کبھی شکایت میرے منہ پہ آئی؟ علی میں نے سوکھی روٹی نمک سے بھگو کے کھائی، مگر آج تک میری زبان پہ کبھی کچھ آیا؟ علی تو میں اتنی سی بات کی شکایت کیسے کر سکتی ہوں؟ علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تم میرے لیے دعا کرنا، جاؤ جاؤ تمہیں اجازت ہے، اور دعا یہ کرنا وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یا اللہ علی کو موت دے دے۔ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے سرتاج میرا دل پھٹ جائے گا، آگے مت بولو۔ اب علی بھی رو رہے، فاطمہ بھی رو رہی، اور فاطمہ رو کر کے دعا کا ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اپنا چل اٹھا کے کہہ دے اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ بے شک سبحان۔ کون بی بی ہے جو آج ایسی دعائیں کر رہی؟ میری بہنوں اگر تمہاری مرضی کے کپڑے نہ بنے تم محلے میں شکایتیں کر دیتی ہو، اپنے میکے میں جا کر کے تم نے اپنے شوہر کو کتنا بے عزت کیا۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، ذرا فاطمہ کو دیکھو، لیکن علی رو گئے۔ علی کہنے لگے فاطمہ تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی چیز مانگی، بھلے میری جان مانگتی دیتا، خون کا قطرہ قطرہ مانگتی دیتا، گردن مانگتی دیتا، اجازت مانگے جاؤ میرا کچھ بھی ہو چلی جاؤ چلی جاؤ، تمہارے لیے اجازت ہے۔ فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ آپ نے سیریس لے لیا اس کو، آپ نے اس کو دل پہ لے لیا۔ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج نہیں جاؤں گی۔ علی کہنے لگے فاطمہ
میں نے دل میں عہد کیا تھا ایک دن فاطمہ میری زبان کھولے جو مانگے گی اس کو پورا کروں گا. وہ عہد ہے. فاطمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا چاہے مجھے موت آیا کچھ بھی. اب تو تمہیں جانا پڑے گا. فاطمہ کانپ گئی. میرے سرتاج آپ کا حکم ہے واپس لے لو. فاطمہ نہیں جائے گی. لے لو. حضرت علی نے کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا جاؤ. اب کیونکہ جانا پڑا اس لیے علی کا حکم تھا. اب فاطمہ روتی ہوئی اپنے ابا کے گھر شکایت کرنے جا رہی. جو لڑکیاں اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں ہر گھر میں تھوڑی موڑی تو ضرور ہو جاتی. جو شکایت کرتی ہیں وہ سنیں. اور جو ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کا غلط شے دیتے ہیں اور غلط ان کو چڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آجا کیس کر دوں گا اور یوں کر دوں گا تو کر دوں گا, غلط ان کو پڑھاتے ہیں, وہ کان کھول کے سن لیں. میرے نبی کی بیٹی روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی. ادھر نبی کو پتا چلا آج ایک بیٹی اپنے شوہر کی شکایت کرنے اپنے باپ کے دروازے پر آ رہی ہے. میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا. کہاں ہے وہ مونچھ والے بھائی اور باپ جو اپنی بیٹیوں کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ کا دروازہ بند کر لیا. سیدہ فاطمہ گئی. جب جا کر کے دیکھا تو دروازہ بند. اب تو پریشان, ابا کا دروازہ بند کیوں؟ پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی ہے کاش علی مجھے بلا لیں, علی بلا لیں. سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, آواز نہیں آئی. اب فاطمہ بولی ابا جان دروازہ کھولیے. نبی نے آواز جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر کہا ابا جان دروازہ کھولیے, پھر بھی جواب نہیں. تیسری مرتبہ کہا ابا جان دروازہ کھولیے. اندر سے اب جواب آیا. نبی بولے کون ہے دروازے پر, کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے دل کا ٹکڑا, فاطمہ آپ کی آنکھوں کا قرار, فاطمہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, فاطمہ آپ کے دل کا قرار سکون چین, فاطمہ. نبی بولے کون فاطمہ, کون دل کا ٹکڑا, کون آنکھوں کی ٹھنڈک, کون دل کا سکون چین قرار؟ جیسے جانتے ہی نہیں. معلوم ہے یہ بیٹی کون ہے؟ جب فاطمہ آتی تھی نا تو نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس بیٹی کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں. یہ وہ بیٹی ہے. ایک دن سیدہ فاطمہ نہا کے آ رہی, بال تھوڑے گیلے تھے. میرے نبی مسکرائے. ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں بھی دیکھی ہیں مگر میری اس حور کی ٹکر کی ایک بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن میرے نبی بولے بیٹی فاطمہ تم جدھر سے نکل جاتی ہو نا اور ایک دن کے بعد بھی اگر میں اس راستے سے گزر جاؤں تو میں تمہاری خوشبو سے تمہیں پہچان لیتا ہوں میری فاطمہ گزر کے گئی. سبحان اللہ. ایک دن میرے نبی نے نا اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, کہا فاطمہ پوری دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے مگر تمہارے بابا کو اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ایسی بیٹی کے لیے نبی نے دروازہ بند کر لیا. ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ دروازہ بند کر لیا اور کہا کون ہے دروازے پر؟ سیدہ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. آج ابا جان نے مجھے نہیں پہچانا. کہا ابا جان میں فاطمہ ہوں. کہا کون فاطمہ؟ اللہ. سیدہ فاطمہ بولی رو کر کے ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. ایک تو ادھر علی رو رہے ہیں گھر پہ, فاطمہ رو رہی, اندر نبی رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ.
نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ حسن کو بھی نہیں جانتے۔ سیدہ فاطمہ پھر روئی اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ اللہ۔ نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حسین آ کے پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسن حسین حجرے سے نکلے گرے، نبی نے خطبہ روک دیا، جا کر کے اٹھایا، ممبر کے پاس رکھ کے بولے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہا ہے کون حسین کون فاطمہ؟ ایک دن نماز کو جا رہا، رونے کی آواز آ گئی، کہا بیٹی بچوں کو مت رلاؤ، چھپا لو، ان کے رونے سے تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے، اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ نبی نے فرمایا کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب تو فاطمہ نے سارے جتنے رشتے قریبی تھے سب پیش کر دیے۔ سیدہ فاطمہ بار رو رہی ہے، علی گھر پہ رو رہا ہے، نبی اندر رو رہا ہے، فاطمہ رو کر کے کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولو، میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، دروازہ نہیں کھلا، لیکن پھر رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے، پہلے علی کو راضی کر لے، اگر علی نے معاف کر دیا تو بابا کا دروازہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، جشن آمد مصطفیٰ، اراکین کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا مجھے بتاؤ دروازہ کھل جائے گا، سیدہ فاطمہ واپس آ گئیں دروازے سے، اللہ اتنی چہیتی بیٹی، سیدوں کی دادی، میرے نبی فرماتے میری بیٹی نا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ بیٹی دروازے سے واپس آ گئے، روتی ہوئی جا رہی ہے، حضرت علی کے پاس روتی ہوئی جا کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی میرے سردار مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میرے ابا میرے لیے تڑپا کرتے تھے، میرے ابا میرے لیے پریشان رہتے تھے، مگر آج میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میرے سردار دروازہ بند رکھا، پہلے علی سے معافی مانگو۔ تو لوگ سنو، حضرت علی نے لات نہیں ماری، پاؤں نہیں مارا، گالی نہیں دی، دھکا نہیں دیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا تماچا اٹھاتے ذرا سنو، حضرت علی نے موڈ پکڑے اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر رو کے کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں بلکہ علی کا دل ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دیکھو اب فاطمہ بھی رو رہی ہے، علی بھی رو رہی ہے، کہ فاطمہ آج سے میرا دل مت توڑ، کہ نہیں میرے سرتاج۔ اتنے میں میرے نبی بھی روتے ہوئے نکل آئے اور دروازے پہ روئے خوب، میری بیٹی آج گھر سے چلی گئی، روتی ہوئی دروازے سے چلی گئی۔ میرے نبی سیدھے روتے ہوئے علی کے دروازے پر پہنچے۔ کتابوں میں آتا ہے نبی اتنا روئے، یہاں کا جو پہنے ہوئے تھے نا پیرا وہ بھیگ گئے۔
اللہ اتنا روئے اتنا روئے. اب دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی جو بیٹی فاطمہ ان کا گھر ہے, یہ علی کا گھر ہے. اتنے میں فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی. فاطمہ علی سے بولی میرے سرتاج 1 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو, کیونکہ ایک دوسرے کے سینے سے تنک کرتے, 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو, مجھے لگتا ہے میرے بابا کی آواز ہے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ کھول دیے تو جب جا کر کے دیکھا نبی آ رہے تھے, ادھر سے روتے ہوئے نبی آگے بڑھے, ادھر سے فاطمہ بڑھی اور جا کر کے اپنے بابا کی گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ کے اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابا جان مجھے معاف کر دو, ابا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا, میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی تھی, اے ابا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا, میں دروازے پہ کھڑی ہوئی بول رہی تھی, میرے نبی بولے او علی میری بیٹی فاطمہ کو سنبھالو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا. لیکن نبی کہنے لگے بیٹی میں نے تمہیں پہچان لیا تھا, میں تو تمہیں تمہاری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں, ابا جان پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا. نبی کہنے لگے بیٹی آج تم بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کے دروازے پہ کھڑی تھی, تو میں نبی ہو کر کے اپنی بیٹی کو دروازے پہ نہیں دیکھ رہا تھا, بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا. اگر آج میں شکایت سننے کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کے لیے دروازہ کھل جاتا. اب ایسے موقع پر نبی نے یہ فرمایا تھا کہ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. ایک حدیث ہے حضرت